بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج باب نمبر 6 باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو 7ویں نمبر کا باب ہے باب ما جاء من الرخصۃ فی ذالک، کیا مطلب؟ یہ جو باب ہے اس کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا پیشاب یا پاخانہ کے وقت کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ بیان کیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے میں حدیث کی سند پڑھتا ہوں۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ قال ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر اللہ۔ حدیث کا ترجمہ پہلے سمجھ لیجئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پیشاب یا پاخانہ کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف رخ مت کرو، پاخانہ کے وقت بھی اور پیشاب کے وقت بھی، اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو، لیکن مشرق کی سمت بیٹھو یا مغرب کی سمت بیٹھو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پس ہم ملک شام آئے تو ہم نے وہاں کی جو بیت الخلاء تھے ان کو قبلے کی طرف بنا ہوا پایا، تو ہم وہاں سے تھوڑے مڑ جاتے تھے اور ہم اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو باب تھا اس باب کو سمجھیے۔ وہ جو باب ہیں اس کی پہلی میں سند پڑھ لیتا ہوں۔ وبہ قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها۔ جی کیا کہہ رہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا پیشاب کے وقت، لیکن فرماتے میں نے حضور کو دیکھا وفات سے 1 سال پہلے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب فرما رہے تھے۔ اب یہ 2 حدیثیں آپ تک پہنچائی ہے۔ ان میں سے جو پہلی حدیث تھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انسان پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت نہ قبلے کی طرف رخ کرے نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے۔ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اسلام جو مذہب ہے اس کی ایک اپنی تہذیب ہے، اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہوگا کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ دوسرے بھی پیشاب کرتے ہیں، ہم بھی پیشاب کرتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے۔ جیسے ابھی بتایا کہ دوسرے پیشاب کرتے ہیں تو وہ استنجا خانے سے پہلے دعا نہیں پڑھتے ہیں، پھر باہر نکل کر اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں، اسی طرح سطر جو ہے وہ سب کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ جبکہ ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہم جو چیز قابل احترام ہے اس کا احترام کریں گے۔ پیشاب پاخانہ کے وقت تو ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ سے زیادہ محترم اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہم استنجا کرتے وقت خانہ کعبہ کا احترام کریں گے۔ کس طرح؟ نہ اس کی طرف رخ کریں گے نہ اس کی طرف پیٹھ کریں گے۔ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتا رہی ہے کہ حضور نے منع فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم سے کہا تھا کہ قبلے کی طرف رخ بھی مت کرنا، پیٹھ بھی مت کرنا، لیکن مشرق کی سمت کرنا یا مغرب کی۔ یہ اس لیے آپ کو شبہ ہو جائے گا، آپ کو سوال ہوگا کہ یار ہم انڈیا والوں کا جو قبلہ ہے وہ تو مغرب کی طرف ہے، یعنی ویسٹ کی طرف ہے، تو پھر حضور تو کہہ رہے ہیں کہ قبلے کی طرف یعنی ویسٹ کی طرف رخ کرو۔ یہ مدینہ والوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مدینہ والوں کا قبلہ جو ہے وہ جو ہے اس طرف نہیں تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ مغرب یا مشرق کی طرف کرو۔
اس بات کو سمجھنا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ملک شام گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تو جو ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں وہ تو قبلے کی طرف بنے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں ہم تھوڑے سے ہٹ کر بیٹھتے، یعنی قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے، تھوڑے سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس پر بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ بہرحال اب جو ہے کس امام کے یہاں کیا حکم ہے اس کا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ چاہے ہم جنگل میں ہو یا آبادی میں ہو، قبلے کی طرف رخ کرنا اور پیٹھ کرنا پیشاب یا پاخانہ کے وقت مکروہ تحریمی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اور حضرت کی دلیل کیا ہے؟ حضرت کی دلیل یہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی آپ نے پڑھی، کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہے کہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے ایسا نہیں کہا کہ بھئی جو ہے آپ آبادی میں ہو تو آپ کو ایسا کرنے کی اجازت ہے اور جو ہے جنگل میں ہو تو اجازت نہیں، حضور نے منع فرما دیا، تو منع فرما دیا تو ہر جگہ منع ہوگا، کسی بھی جگہ جو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت یہ اجازت نہیں ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور دلیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں کا مسلک کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ اگر آپ جنگل میں ہیں تب تو آپ پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے ہیں، پیٹھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آبادی میں ہیں جہاں عمارتیں بنی ہوئی ہے، آبادی ہے، وہاں آپ قبلے کی طرف رخ بھی کر سکتے ہیں اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے یہاں جائز ہے قبلے کی طرف رخ کرنا بھی پیٹھ کرنا بھی، لیکن شرط ہے کہ آبادی میں ہو۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ترمذی شریف ہی کے اندر حدیث نمبر 10 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مکان تھا اس پر میں چڑھا، تو فرماتے میں نے دیکھا نبی پاک یعنی اچانک نظر پڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجا فرما رہے یعنی ٹوائلٹ میں ہے، اور آپ کا رخ جو ہے ملک شام کی طرف ہے اور آپ کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے آپ استنجا فرما رہے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ پیٹھ کرنے کی اجازت ہے، تو وہ کہہ رہے جب پیٹھ کرنے کی اجازت ہے تو رخ کرنے کی بھی اجازت ہوگی، اور چونکہ یہ واقعہ آبادی کا ہے اس لیے آبادی میں پیٹھ کرنے کی اجازت مل گئی تو رخ کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ یہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں چاہے جنگل ہو چاہے آبادی ہو، دونوں میں پیٹھ کرنے کی اجازت ہوگی، رخ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ دلیل یہی دے رہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کر کے استنجا فرما رہے ہیں، رخ کر کے، تو پیٹھ کرنے کی اجازت ہوگی، قبلے کی طرف رخ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی بیان کر دیا، ان کی دلیل بھی بیان کر دی۔ ایک اور جو ہے فرقہ ہے جس کو اہل ظواہر کہا جاتا ہے۔ اہل ظواہر کا مطلب ہوتا ہے صرف حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر وہ لوگ عمل کر لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر جگہ چاہے آبادی میں ہو چاہے جنگل میں ہو قبلے کی طرف رخ کرنے کی بھی اجازت ہے، قبلے کی طرف پیٹھ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور ان کی دلیل ابھی میں نے پڑھی، باب نمبر 7 کی حدیث نمبر 8 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پڑھی میں نے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو وفات سے 1 سال پہلے دیکھا کہ حضور قبلے کی طرف رخ کر کے آپ استنجا فرما رہے تھے۔ تو اہل ظواہر کا مسلک بھی بیان کر دیا، دلیل بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر عمل کیوں کیا، باقی ساری روایتوں کو چھوڑ دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت کو بھی چھوڑ دیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو چھوڑ دیا۔ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ کس امام نے کس سوچ کی وجہ سے، کن دلائل کی وجہ سے ان روایتوں کو چھوڑا اور اس روایت پر عمل کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قاعدہ ہے، کیا قاعدہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول یعنی حضور کی بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں جمع ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کو یعنی بات کو لیا جائے گا، حضور کے عمل کو نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟
عمل کو کیوں نہیں لیا جائے گا؟ اس لیے کہ عمل کے اندر بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور کے ساتھ خاص ہو، حضور کو اللہ نے اجازت دی ہو قبلے کی طرف رخ کرنے کی یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنے کی، ہمارے لیے اجازت نہ ہو، تو اس میں احتمالات ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی گئی ہے، اس لیے ہم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر عمل کریں گے، باقی سب روایتوں کو چھوڑ دیں گے۔ دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی جو روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام گئے اور اس روایت پر عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت میں کوئی نسخ کا احتمال نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم ختم ہو گیا ہو، یہ حکم باقی ہے۔ یہ روایت اتنی مضبوط ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقی ساری روایتوں کو چھوڑ دیا اور اس روایت پر عمل کیا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی بات نقل کی گئی ہے، اور بات یہی نقل کی گئی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور پیٹھ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ پیشاب کے وقت، نہ پاخانہ کے وقت، نہ جنگل میں، نہ آبادی میں، کسی بھی جگہ۔ بہرحال پورے باب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ایک بات جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے وہ سمجھ لیجئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ یہ جو باب نمبر 7 تھا، جو میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پڑھی ہے، اس روایت کو ابن لہیعہ نے بھی بیان کیا ہے، لیکن ابن لہیعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ حدیث نہیں پہنچا رہے، بلکہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ روایت پہنچا رہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے کہ یہ حدیث حضرت ابو قتادہ کی، حضرت جابر کی نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ ابن لہیعہ ہمیشہ گڑبڑی کرتے، وہ ضعیف راوی ہے، اس لیے ان کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اب آگے ایک باب ابھی سن لیجئے، انشاءاللہ اگر پہنچ گئے 15 منٹ تک تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر اس کی تشریح مزید بعد میں کی جائے گی۔ یہ باب نمبر 8 ہے، باب النہی عن البول قائما۔ اس کی پہلے میں سند پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قال حدثنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا۔ کیا کہہ رہی ہے حدیث کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جو بھی تمہارے سامنے یہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی بات مت ماننا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ ہی کر پیشاب فرماتے تھے۔ دیکھیے اس حدیث کا کیا سبق ہے۔ یہ حدیث بھی ہمیں اسلامی تہذیب سکھا رہی ہے۔ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ جب پیشاب کریں گے تو بیٹھ کر پیشاب کریں گے۔ ہم میں اور دوسرے لوگوں میں یہ فرق ہوگا کہ دوسرے لوگوں کے پاس پیشاب کرنے کے لیے بھی کوئی تہذیب نہیں ہے، وہ جہاں کھڑے ہو کر جس طرح چاہے وہ پیشاب کر لیتے ہیں، جبکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اس حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے۔ ہاں کسی ضرورت کی وجہ سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا زندگی میں یکا دکا مرتبہ، اور اس پر دلیل بھی موجود ہے۔ اگلا باب ہے باب نمبر 9، باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک۔ وہ سند پڑھ لیتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتى سباقة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر آئے، یعنی جہاں
کچرا وغیرہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ فرماتے میں وضو کا برتن لے کر آیا اور میں پیچھے ہٹنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا یہاں تک کہ میں آپ کی ایڑیوں کے پاس ہو گیا، حضور نے وضو فرمایا اور اپنے موضوع پر مسح فرمایا۔ دیکھیے اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ضرورت ہے تو انسان کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کر کے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ میری عادت تو یہ تھی کہ میں بیٹھ کر پیشاب کرتا تھا، لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اسلام کی یہاں گنجائش ہوتی ہے۔ اسلام ایسا سخت مذہب نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت گنجائش نہ نکلے، تو ضرورت کے وقت اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہے تو پیشاب کر سکتا ہے، یہ جائز ہوگا۔ کیا مطلب، کیا ضرورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر؟ اس سلسلے میں علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے وہاں کوڑا کچرا تھا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، کوئی کہہ رہا ہے آپ کے گھٹنوں میں تکلیف تھی اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ جو بھی بات ہو، خلاصہ یہ ہے حضور امت کو یہ کہنا چاہ رہے کہ اگر کوئی ضرورت ہے اور آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہوگا، مکروہ نہیں ہوگا۔ بغیر ضرورت کے اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بہرحال دونوں حدیثوں سے امت کو بہت پیارا سبق ملا ہے کہ عادت تو یہ بنانی چاہیے کہ ہم بیٹھ کر پیشاب کریں، لیکن اگر ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام روایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔